وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حکومت کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں نے پہلے بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان منافق ہیں کوٹ ان کوٹ۔ مولانا کی پوری جماعت فارم 47 پر منتخب ہوئی ہے، ذرا دیکھیے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں، بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے، لیکن میں چپ ہو گیا۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں، اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں، یہ خود فارم 47 ہے۔ اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں، تو تکڑا ہو جا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے، میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو پہلے میں نے ہرایا پھر میرے بھائی نے ہرایا، آج یہ تمہیں چیلنج ہے۔ ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا، میرا بھائی استعفا دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے، ضرورت ہے مولانا صاحب، آ جاؤ۔ علی امین گنڈاپور کے چیلنج پر مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کو علی امین گنڈاپور نے ناکام کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ جب آپ ان کی کسٹڈی میں تھے، جو آپ نے سودے کیے، اپنے وزیر اعلیٰ کے اس کرسی کے سودے کیے اور جس قیمت پر کیے، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ کاش میری حسرت ہے کہ وہ ویڈیوز ریلیز ہو جائیں کہ جن ویڈیوز میں آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر آنسوں سے روتے ہوئے ان سے معافیا گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہے تھے، اور آپ صرف معافیا نہیں مانگ رہے تھے، اپنے لیڈر عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، اور آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی کو تقسیم کروں گا، میں ان کے اندر دراڑیں ڈالوں گا، میں ان کی تحریک کو ناکام کروں گا۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو آپ نے ناکام کیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی جیلی مینڈیٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ مقابلہ کر لو، جھوٹ بولتے ہو۔ رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ رؤف صاحب، لاہور میں سابق سینیٹر مرزا افریدی کے گھر پر پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی، اشاعیہ بھی وہیں دیا گیا، ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے۔ اعتراض اس پر یہ ہے کہ مرزا افریدی نے 9 مئی کی مذمتی ویڈیو جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ 9 مئی والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے۔ وہاں پر جب میٹنگ ہوتی ہے تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ابھی ایک آفیشیل ورژن ہے سب کا۔ دیکھیے وہ صرف وہاں اس نے کھانے پہ مدعو کیا ہوا تھا اور وہ وہاں چلے گئے ہیں، کوئی وہاں اس کے علاوہ کوئی وہاں جو پارٹی کی جو کوئی میٹنگ وغیرہ وہ نہیں ہوئی ہے۔ میٹنگ ہوئی ہے نیکسٹ مارننگ کو، اور اس کا جو ہم نے جو پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ بھی کسی اور لوکیشن کے اوپر ہوئی ہے، وہ افریدی صاحب کے ڈیرے کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بات بنایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اسد عمر اور یہ تو چلے، انہوں نے تو مذمت بھی نہیں کی، اور لوگ ہیں جنہوں نے مذمت کی، پھر ان سب کے گھر بھی کھانے پہ جا سکتی ہے پی ٹی آئی۔ وہ ٹھیک ہے جی، اب میں تو ساری کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا نا، اگر ایک پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو کیا ہے۔ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کر کے اس کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال کوئی سبسٹینٹیو گفتگو کر لیتے ہیں، اس وقت سے آپ صرف یہی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کے اوپر ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں۔ پلیز چیک اپنے سوشل میڈیا، آپ کے ورکرز، آپ کے لوگ یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں، اور کیا آگے کیسے آپ کی لیڈرشپ سے پوچھ رہے ہیں۔ چلے ہم آ جاتے ہیں سینٹ ٹکٹ کے حوالے سے، یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ان کو سینٹ ٹکٹ دیا جا سکتا ہے مرزا افریدی کو۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا جی، جب ہوگا ہو جائے گا۔ کل جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس، آپ ایسا کریں، ہمارا ایک کرم کرتے ہیں ہمارے اوپر، پلیز انشور کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہ سب کنفیوژن کل ختم ہو جائے گا۔ آپ ملاقات کروا دیجیے، آپ اس کی بات نہیں کرتے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی۔ سنیے میری بات، سنیے، سبسٹینٹیو بات یہ ہے کہ اس ملک کے حقوق جو لوگوں کے ہیں وہ کیوں سلب کیے جا رہے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ وہ کیا، اس نے یہ کیا، وہاں کھانا کھایا، وہاں چائے پی، وہاں آپ سو گئے، یہ کوئی باتیں کرنے کی جی؟ پرائم ٹائم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ باتیں آپ کر رہے ہیں؟ بات کریں سبسٹینٹیو، انسانی حقوق کی بات کریں، آئین قانون کی بات کریں، یہ آپ کے ورکرز کی سینٹیمنٹس ہیں۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ ٹھیک ہے، ہم ورکرز کو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہم ایڈریس کر لیں گے جی، وہ ٹھیک ہے، وہ ورکرز ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تو ہم کر لیں گے ان کو ایڈریس۔ آپ بات کریں سبسٹینٹیو ہے جو، کہاں کیوں آئین سسپینڈڈ ہے، کیوں قانون سسپینڈڈ ہے، کیوں عدلیہ کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا، عدلیہ کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ دیز آر دی ایشوز آف دا کنٹری۔ ٹھیک ہے، اینڈ سینٹ الیکشنز کو ڈسکس کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جو آپ کے قومی مسائل ہیں، جو آپ کے اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں۔ جو جس طریقے سے ہمیں ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے وہ بھی ڈسکس کریں۔ جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ کی کسی کانٹیکٹ پہ کوئی کویسچن نہیں ہونا چاہیے۔
دیکھیں یہ جو ہے اب آپ اس وقت سے یہی ایک بات کریں جی اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اور انفارچونیٹلی آپ کو میں سولو یو کم سولو آن مائی پروگرام, ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے, آپ کی بات سنتے ہیں. چلیں لیٹس موو فارورڈ. خان صاحب کے بچوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا, اس کے اوپر بڑی سخت بیانات آئے گورنمنٹ کی طرف سے. پھر ہمارے پروگرام میں احمد اویس صاحب نے کہا کہ وہ نہیں آ رہے. پارٹی کا کیا فیصلہ ہے, ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے بی بی, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئیں گے یہاں. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ وہ سلیمان اور قاسم آ رہے ہیں. وہ انہوں نے پہلے امریکہ جانا ہے اور وہاں سے پھر وہ پاکستان آئیں گے, اور خان صاحب کی جو آزادی کی تحریک ہے اس میں حصہ وہ شریک ہوں گے. یہ ہمارے پاس اس وقت ان کا پروگرام ہے. ہاں ان کی طرف سے اگر یہ پروگرام چینج ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے, میڈیا کو بتا دیں گے. رائٹ. سو اب ہم آ جاتے ہیں علی امین گڈھا پور صاحب کا. انہوں نے شدید تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان پر, تو اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس نہیں ہونے جا رہا پی ٹی آئی کا ایٹ اینی پوائنٹ. دیکھیے فریہ, یہ تو بہت دیر پہلے ختم ہو چکا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات کی نیچر تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے. آج ہمارے تعلقات کی نیچر بہت بہتر ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ علی امین گڈھا پور صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے. وہاں وہ ان کے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف ان کا دنگل ہوتا ہے, اور اس میں پچھلے 2 الیکشنز میں مولانا صاحب ان کے ہاتھوں ہار رہے ہیں. مولانا صاحب خاصے ناخوش ہیں اس کی وجہ سے. دوسری بات ہے کہ ہماری سیاست اور ان کی سیاست میں ایک بیسک فرق ہے. ہماری سیاست, خان صاحب کی سیاست اصول کی سیاست ہے. 2 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ میں انصاف ملے گا تو اس کے بعد ہی میں باہر جاؤں گا, میں ڈیل نہیں کروں گا. مولانا صاحب اور باقی پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ ایم کیو ایم ٹائپ جماعتیں جو ہیں, ان کی سیاست منافع کی سیاست ہے. جس طرف کا پلڑا ان کو بھاری لگتا ہے وہاں اپنا بھی یہ جامع ڈال دیتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں جا کے. مولانا صاحب ان میں سے ڈفرینٹ نہیں ہے. مولانا صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ آج مل کے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر سے چینج لائے. بھائی ہم چینج لانی ہوگی تو ہمارا کام ہے, دیٹس این انٹرنل پارٹی میٹر. مولانا صاحب اپنی جہاں وہ اپنی جو وہ قیمت جو ہے اس کی وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. 1 سیٹ کو 2 سیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی اس ملک میں ہوتا رہا ہے 76 سال سے. اصول کی سیاست کرنے والے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. منافع کی سیاست کرنے والا جو اس وقت وہ مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہے. یہ حقیقت ہے ساری, اصل ان کے کرٹیسزم کی, اور کچھ بھی نہیں. نتھنگ, there are no principles involved. رؤوف صاحب, لاہور میں سابق سینیٹر مرزا افریدی کے گھر پر پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی. عشائیہ بھی وہیں دیا گیا, ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. اعتراض اس پر یہ ہے کہ مرزا افریدی نے 9 مئی کی مذمتی ویڈیو جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ 9 مئی والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے. سو وہاں پر جب میٹنگ ہوتی ہے تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ابھی ایک آفیشیل ورژن ہے سب کا. دیکھیے وہ صرف وہاں اس نے کھانے پہ مدعو کیا ہوا تھا اور وہ وہاں چلے گئے ہیں. کوئی وہاں اس کے علاوہ کوئی وہاں جو پارٹی کی جو کوئی میٹنگ وغیرہ وہ نہیں ہوئی ہے. میٹنگ ہوئی ہے نیکسٹ مارننگ کو, اور اس کا جو ہم نے جو پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ بھی کسی اور لوکیشن کے اوپر ہوئی ہے. وہ افریدی صاحب کے ڈیرے کے اوپر نہیں ہوئی.